السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ڈور کی۔ رات کی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ تھی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنی بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرتے ہیں، پورا ریویو پہلے لکھنا پڑتا ہے، تو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ویڈیو کو لازمی فل دیکھا کریں اور لائک کا بٹن لازمی دبا دیا کریں۔ مسز احتشام نوکرانی سے جوس بنواتی ہے، اس جوس کے اندر گولیاں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے آسمہ کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ بچہ پیدا نہ ہو، گر جائے، جو بھی ہے مسئلے مسائل اس کے ساتھ پیش آ جائے، تو وہ جوس جا کر آسمہ کے سامنے پیش کر دیے۔ جیسے ہی آسمہ منہ کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک یا دو گھونٹ پیتی ہے، وہاں پر فوراً عادل آ جاتا ہے۔ عادل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آسمہ اس کی طرف دیکھتے اور اس سے کہتی ہے کہ عادل بھائی آپ یہاں پر کیسے آ گئے ہو، یا کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آ گئے ہو، اچانک آ گئے بتائے بغیر۔ تو دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ یہ چیز مسز احتشام اور ابان کو برداشت نہیں ہوتی، بڑا غصہ آتا ہے دونوں کو اس کی حرکت پہ کہ یہاں پہ ان کو اپنے گھر میں کیوں بلاتی ہے۔ مسز احتشام تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ان کی بالکل خلاف ہوتی ہے، ہر لحاظ سے ان کو پسند نہیں کرتی۔ تو وہاں پر آپس میں دونوں بیٹھے ہیں، وہاں پر کمرے میں چلے جاتے ہیں، اوپر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف رومان آسمہ کی طرف پھول دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پر گیا ہوتا ہے، اس کو پھول دیکھنے کے لیے پسند کر رہا ہوتا ہے، بڑے دلچسپ پھول، خوبصورت پھول لگے ہوتے ہیں کہ اس کو جا کر گفٹ دے دے۔ ایک محبت اس کے ساتھ اتنی کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی طرف گفٹ لے کر جاتا ہے۔ جیسے ہی گفٹ لے کر اپنے کمرے میں آتا ہے، دروازے پہ مسز احتشام اور ابان آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، غصے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس رومان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پہلے سلام ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، دروازے کے سامنے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آسمہ کہاں پہ ہے۔ اب ابان بہت ہی زبردست اور کمال کی بات کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جو بیگم ہے اوپر کسی اور کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، اور وہاں پر کہکا لگاتا ہے۔ یہ چیز رومان کو بڑا غصہ آتا ہے اس کے اوپر، اس بات پہ کہ کیا واقعی یہ سچ ہے۔ اگر یہ چیز سچ ہے تو اسے بہت ہی زیادہ آگے آسمہ کے اوپر ظلم ہونے والا ہے۔ جیسے اب اوپر آ جاتا ہے، رومان جاتا ہے، آسمہ کو دیکھتا ہے عادل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رو رہی ہوتی ہے، اس کے کاندھے کے اوپر سر رکھ کر۔ جس حساب سے مسز احتشام نے آسمہ کے ساتھ حرکت کی تھی، آسمہ کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا کہ یہ سارا کچھ گولی بیچ میں ڈلوا رہی ہے، میرا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہے۔ آسمہ غصے سے مسز احتشام کو کہتی بھی ہے کہ جیسے ہی رومان آتا ہے گھر میں تو میں ساری باتیں اس کو جا کر بتا دوں گی۔ تو مسز احتشام اس کے آگے ہاتھ جوڑتی اور اسے کہتی کہ میں آپس میں دونوں بیٹوں کو نہیں لڑانا چاہتی، خدا کے لیے آپ اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہ کرنا ہے، اس قسم کی کوئی بھی چیز نہ ڈالنا، کیونکہ میرے بیٹے آپس میں اختلافات ہو جائیں گے۔ تو آسمہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گی، کیونکہ آسمہ پہلے بالکل خاموش تھی، لیکن جس دن سے اسے یہ چیز پتہ چلنا لگ چکی ہے، اس کے اندر مسز احتشام کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ تم ہمارے اوپر اس قسم کے الزام لگا رہی ہو، یا مجھے آپ بدنام کرنا چاہتی ہو، میرا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہو۔ تو وہ آتا ہے تو میں اس سے لازمی بتاؤں گی۔ مسز احتشام اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑتی ہے، اس کے آگے مطلب کہ کھڑی ہو جاتی ہے ایسے کر کے سٹائل کے ساتھ کہ یار کسی بھی طریقے سے یہ میری بات مان لے۔ آسمہ تو اس چیز کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ رومان میری بات مان لے گا، لیکن رومان کو اب اس کے والد، اس کی والدہ اور اس کے جو بھائی ہے اس کو اور جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ عادل کے ساتھ اسے دیکھ لیتے ہیں، رومان کا اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، اس کو مزید اس کے شک پہلے تھا، پہلے احتشام اسے باتیں ساری بتاتی تھی، اس کا بھائی اسے باتیں بتاتا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا، کیونکہ یہ چیز رومان کی طرف اتنی دلچسپی وہ نہیں لیتی۔ اس کی ایک سگی اولاد نہیں ہے، ابان اس کا سگی اولاد ہے۔ ابان کو ہر صورت میں آسمہ دلوانا چاہتی ہے مسز احتشام، کہتی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی اور رومان کسی طریقے سے نکل جائے، اس کے ساتھ نفرت کر جائے اور آسمہ کے پاس ہمیشہ کے لیے وہ غلامی بن کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آسمہ کے جو مقصد میں ہیں اس کے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اس کا بچہ گروا دے مسز احتشام، لیکن رومان کو اب اس کے خلاف بہت ہی زیادہ نفرت ہو چکی ہے، اور اس کو گھر میں بھی بھیج دے گا، اسے کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یا میں تمہیں آپس میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، جس حساب سے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ آسمہ اس کو یقین تو دلانے کی کوشش کرے گی، اسے کہے گی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، عادل میرا بھائی ہے، میں اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں، لیکن رومان اسے کہے گا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتے
کاندھے پہ سر رکھ کر تم اس کے ساتھ رو رہی تھی. بھائی اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں میرے گھر میں آ کر میرے فیملی میرے اوپر باتیں کر رہی ہے, مجھے باتیں سنا رہی ہے کہ یہاں پر یہ کیا سین چل رہا ہے, کیا اس گھر میں ہو رہا ہے. آسما اسے بتانے کی کوشش بھی کرے گی مسز احتشام کی ساری باتیں کہ یہ تمہارا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہیں, لیکن رومان کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا. اسے کہے گا کہ پہلے بھی میں تمہاری باتیں مانتا آ رہا ہوں, لیکن اب میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گا. نفرت سی ہو گئی مجھے, تم ان کے خلاف مجھے کرنا چاہتی ہو, تمہاری ناٹک کی, تمہاری یہ چل بازی میں اب مزید برداشت نہیں کروں گی. پہلے سٹوری تھوڑی سی بورنگ تھی, لیکن اب یہ جو سٹوری ہے بہت ہی زبردست اور کمال کی بن چکی ہے. اس وجہ سے کیونکہ جس دن سے اس کے خلاف رومان ہوا ہے اور احتشام کو اپنے گھر میں اپنا مقصد ملنا پورا ہو چکا ہے, ان کی دشمنی تھی بچپن سے, وہ والی چیز اس کو ملنا شروع ہو چکی ہے, تو اس وجہ سے اب سٹوری میں جان پیدا ہو چکی ہے. ابان اب بیچ میں اترے گا. ابان کی شادی آسما کے ساتھ پھر سے ہو سکتی ہے. رومان کو ساری اصلیت پتہ کرنے میں بہت ہی ٹائم لگے گا, کیونکہ عادل اس کا حق ادا کرے گا. یہ بھی اس کے گھر چلی جائے گی عادل والوں کے پاس, عادل اس کو لے کر چلا جائے گا, کچھ دن وہاں پر لازمی بیٹھے گی. دوسری بہن بھی اس کی بیٹھی ہوئی, عادل کی ماں تو یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں کرتی کہ یہ دونوں نحوست ہے, اس کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ اس کا میرا بھائی چلا گیا, میرے گھر میں ساری اختلافات آنا شروع ہو چکے ہیں, میرا عادل کو بھی بات نہیں مانتا. جہاں پہ یہ آسما گئی ہے وہاں پہ بھی اس نے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے, میرے بیٹے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے. تو عادل کے دل میں یہ ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے. عادل ان کو دونوں کو ایک کو اپنی مطلب کہ محبت سمجھتا ہے, اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, اس کا گھر بسانا چاہتا ہے, لیکن اس کو اپنا بھائی بہن سمجھتا ہے, اور آسما اس کو اپنی بھائی سمجھتا ہے. لیکن اس کے گھر والے, رومان والے, اس کا ہسبینڈ اس کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرتا, اور نہ ہی ان کی بات پہ اب یقین کرے گا. رومان عادل کو بولے گا کہ تم میرے گھر میں آئے کیوں, یا کس وجہ سے آپ نے میرے گھر میں ٹانگ رکھی, میں تمہیں اس گھر میں بالکل بھی نہیں آنے دوں گا. ہو سکتا ہے کہ عادل کو رومان اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے اور اسے بولے کہ آج کے بعد تم اس گھر میں دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگے. عادل اتنی بے عزتی آسما کی خاطر برداشت کر لے گا, اسے چپ کر کے مطلب جو چیز بھی اسے کہے گا سن لے گا. اس کے بعد آسما تو وہاں پر کھڑی رہے گی, وہاں پر شور بھی مچائے گی کہ رومان میری بات تو سنو, میری بات کا یقین کرو, ایسی کسی قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں ہے, میں نے ایسی قسم کا کوئی بھی مطلب کہ نہیں کیا, گناہ نہیں کیا. آپ کی ماں اور بھائی میرے اوپر ایسے الزام لگا رہے ہیں. نوکرانی بیچ میں کردار ادا کرے گی, کچھ چیزیں آ کر نوکرانی بھی رومان کو بتائے گی, تو اس وجہ سے رومان کا تھوڑا سا شک کم ہو جائے گا. اسے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ لڑکی ٹھیک تھی اور میرے جو ماں ہے اور میرا بھائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. رومان کو جس دن سے پتہ چلے گا اپنی ماں کو بھی جا کر بول دے گا کہ ماں جی میرے ساتھ آپ نے اس وجہ سے بیہیویئر یہ کرے گا, میں آپ کا سگا بیٹا نہیں ہوں, سگا بیٹا آپ کا ہے. کیونکہ ابھی تک رومان کو اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے, اور نہ ہی آسما کو پتہ ہے, کسی کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے, صرف ان دونوں ماں اور بیٹے کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے. امید ہے آج کا ریویو, آج کا پرومو آپ لوگوں کو پسند آئے گا. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دینی ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب رومان آسما کو اس گھر سے نکال دے گا, عادل کی کیا بےعزتی ہو پائے گی. اپنا خاص خیال کریں, دعا میں یاد رکھیں, اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں. شکریہ, اللہ حافظ.